یہ مثال انٹیوں میں پائی جاتی ہے. خواتین کو شکایت ہوتی ہے بھائی میاں جو ہے ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہا. بالکل صحیح شکایت ہے. اگر وہ خرچہ نہیں دے رہا ہے, نان نفقہ نہیں اٹھا رہا ہے, جیسا خود پہنے ویسا اپنی زوجہ کو پہنائے, یعنی ویسا کا مطلب جس اسٹینڈرڈ کا لباس خود پہنتا ہے اسی اسٹینڈرڈ کا بولو نا. اب بول نہیں رہے, دیکھا نا اپنے خلاف بات جا رہی ہے. بیگم کو وہی اسٹینڈرڈ. جی 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 خیال کا لفظ نا مبہم ہے. وہ ہر آدمی کہتا ہے میں تو خیال کرتا ہوں, تو اس لیے میں خیال کو نہیں پوری تھوڑی ڈیٹیل بتاتا ہوں. جس اسٹینڈرڈ کا خود کھاتا ہے اسی اسٹینڈرڈ کا زوجہ کو کھلائے. ایسا نہیں ہے کہ خود پیزے برگر پھوڑ رہا ہے جا کے اور اس کو مسور کی دال پہ ٹرکھایا ہوا ہے. تو یہ سارا اسٹینڈرڈ, اس کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ آپ کے لیول کا ہونا چاہیے, جو آپ کا اسٹینڈرڈ ہے. تو یہ ذمہ داری کس نے لگائی ہے بھائی؟ بولو نا. اسلام نے, اہل مغرب نے یہ ذمہ داری مرد پہ نہیں لگائی ہے. ہماری خواتین شکایتیں کرتی ہیں کہ میاں حقوق ادا نہیں کر رہا, یہ نہیں کر رہا, وہ نہیں کر رہا. بالکل صحیح ہے بھائی, اس کے باپ کو بھی کرنا پڑے گا. یعنی اس کے باپ کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے باپ کو, اسی آدمی کو پیار سے اس کا باپ کہا جاتا ہے اردو میں. آج ہر آدمی اپنا باپ خود ہی ہے نا آج کل. لیکن یہی انٹیاں جب شوہر ان سے کہتا ہے کہ آپ میری مرضی کے بغیر گھر سے مت نکلو, بیگم جب کہیں جاؤ تو مجھ سے پرمیشن لو. صرف اطلاع دینا کافی نہیں ہے, شوہر کی پرمیشن کا ہونا ضروری. اسلام عورت کو باؤنڈ کرتا ہے کہ جب اس کی شادی ہو گئی ہے. اب آپ کہو گے مصعب کیا قومی ترانے سنانے لگ گئے ہیں؟ میں تھکا ہوا ہوں بھائی, میں ابھی سفر سے آیا ہوں. رات میرا بیان تھا اتنا لمبا پنجاب میں, تو جب میرا بہت زیادہ لمبا بیان تھا, رات بھر سویا نہیں, پھر صبح کی فلائٹ تھی, تو پھر یہ سر لگانا پڑتا ہے تاکہ میں بولتا رہوں. سمجھ رہے؟ تو انٹیاں جو ہیں وہ شکایت کرتی ہیں میاؤں کی کہ یہ ہم پہ روب جماتے ہیں. ان کو کیوں بتائیں ہم باہر جانے سے پہلے؟ کیا الٹی باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. کیا میں کوئی فلم دیکھنے جا رہی ہوں؟ بعض دفعہ میاں کو محبت اتنی ہوتی ہے, بیگم کہیں جا رہی ہوتی ہے. ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا کرتا تھا, اب تو اس طرح آج کل اس طرح کی اطلاعات آ نہیں رہی ہیں. میاں کہہ دیتا ہے کہ آپ نہیں جائیں, میں ابھی گھر میں ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ گھر میں رہیں. بیگم کہنی نہیں, میں اپنی اماں کے جا رہی ہوں یا کہیں بھی جا رہی ہوں. تو اسلام ایسے موقع پہ بیگم کو سپورٹ کرتا ہے یا میاں کو؟ میاں کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں خواتین کہتی ہیں کیوں بھائی ہم کوئی غلام ہیں؟ کل میں نے رات پنجاب میں ایک بہت بڑے بورڈ پہ دیکھا, ہم کوئی غلام ہیں. تو خواتین نے بھی یہ لفظ سیکھ لیا ہے, ہم کوئی غلام ہیں جو ہم بتا کے جائیں. ہے بھائی, ہم کیوں بتائیں کسی کو؟ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ پھر ہر وقت کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں میرے اوپر, ہر وقت کی پابندیاں. ٹھیک ہے, یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, ہر وقت کی پابندی. لیکن بہرحال عورت کو کیا حکم دیا جائے گا کہ وہ اس معاملے میں شوہر کی اطاعت کرے. آج کل جیسے مردوں نے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیے, تو خواتین بھی بہت ساری لبرل ہوتی جا رہی ہیں, وہ میاں کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی. ایسے بھی کیسز آتے ہیں, میاں صاحب کہہ رہے ہیں بھائی ان سے نہیں بات کیا کرو, اس سے نہیں جی, تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تو بھائی جب آپ میاں سے اپنے حقوق لے رہی ہو, کس کے نام پہ؟ اسلام اس کو پابند کر رہا ہے, سمجھ لیں آپ. اسلام کے علاوہ کسی کا باپ بھی شوہر کو پابند نہیں کر سکتا, خوب سمجھ لو. اور اسلام کی پابندی اگر نہ ہو تو کوئی بھی زوجہ کے حقوق ادا نہیں کرے گا, قانون کروا ہی نہیں سکتا. پھر یہ ٹاپک چینج ہو رہا ہے, کیا کریں یار. میں خواتین کو بتا رہا ہوں اسلام کی قدر کرو. یہ جو میاں پاکستان میں اور اسلامی ملکوں میں میاں جو خرچہ کرتے ہیں نا بیگموں کے اوپر, جو حقوق ادا کرتے ہیں, یہ اسلام کی وجہ سے کرتے ہیں, یہ گورنمنٹ کے لا کی وجہ سے نہیں کرتے. لا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ حقوق ادا کروا دے. گوروں نے کتنے زبردست لا بنا کے مسلط کیے, انہوں نے بھی بالآخر ہتھیار ڈال دیے کہ بھئی قانون کے ذریعے شوہر عورت کے حقوق ادا کرے, یہ پاسبل نہیں ہے. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عرب میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا, کوئی اوقات نہیں تھی. ہمارے نبی نے مدینہ میں جا کے قانون نہیں پاس کروایا کہ جو عورت کی توہین کرے گا اس کو اتنے سال کی جیل ہوگی. ایسا ہمیں کوئی یہ قانون سے یہ چیزیں گرفت میں آتی نہیں ہیں. قانون میں پہلے تو یہ توہین کی ہے کہ نہیں کی ہے, پھر توہین کی ڈیفینیشن کیا ہے. میاں کہہ رہے کہ ہمارے ہاں تو پیار سے گالیاں دی جاتی ہیں, ہمارے یہاں کیا
کل ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا مجھے میری بیوی نے بہت گالیاں دی ہیں نا, بہت پھٹا ہوا, کہ پنجاب میں بیٹھا ہوا تو کہیں, تو میری بیوی نے بہت گالیاں دی ہیں. میں نے کہا کیا گالیاں دی ہیں؟ کہہ رہے یار مصعب کیا؟ میں نے کہا ترجمہ کر کے بتا دو. میں نے کہا ایز اٹ از گالی تو نہیں بتاؤ, لیکن آسان لفظوں میں اس کو ذرا مفہوم بیان کرو, آسان لفظوں میں اس کا. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. پاؤں کی جوتی سے بھی بدتر سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں سمجھا جا رہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون سازی نہیں کی ہے مدینہ میں کہ کورٹ میں عورت کیس کرے شوہر توہین کر رہا ہے. یہ بہت مبہم چیزیں ہوتی ہیں, مبہم چیزیں ہوتی ہیں, اور قانون کے ذریعے ان چیزوں کی گرفت نہیں ہو سکتی ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اور دلائل سے ثابت کیا. اللہ نے اتنے معجزے دیے جس سے صحابہ کو یقین ہو گیا کہ آپ کس کے پیغمبر ہیں؟ اللہ کے. پھر قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. فالو کرنا ہے تو کس کو فالو کرنا ہے؟ پیغمبر کو. اب لوگ سمجھ گئے پیغمبر جو کرتے چلے جا رہے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے, نہیں کیا تو پنشمنٹ کس کی طرف سے ملے گی؟ اللہ کی طرف سے. اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, اب نہ کوئی وکیل کی ضرورت نہ کیس کی ضرورت. کس کا خوف بٹھا دیا ہے؟ اللہ کا. تو پھر صحابہ نے پیغمبر کا عمل کیا دیکھا؟ مشہور حدیث ہے نا کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی, آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ تو آؤں گا میں. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے, یہ جو رویہ ہے زوجہ کے ساتھ, وہ صحابی بلا رہے ہیں نبی کو, اور آپ کیا کہہ رہے ہیں ساتھ میں کس کو؟ زوجہ کو بھی بلاؤ. دل صاف تھے لوگوں کے, ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میں نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا دعوت کیا ہے؟ کینسل. پھر ان صحابی نے کچھ دنوں بعد دعوت کی, یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. صحابہ آپ کا یہ عمل بولو دیکھ رہے تھے, تو سیکھ رہے تھے نا کہ کیسے زوجہ کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں جا سکتا. پھر تیسری مرتبہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اچھا میرے سے یہ بیان خواتین سنتی ہیں نا, وہ کہتی ہیں آئے کاش مفتی صاحب کتنے اچھے ہیں, اللہ اپنی بیگموں کے ساتھ کیسے ہوں گے. تو مجھے وہ لطیفہ یاد آتا ہے جو مولوی اس طرح بیویوں کے حقوق بیان کر رہا ہوں نا, خواتین بڑی متاثر ہوتی ہیں کہ ان کے گھر والے کتنے خوش قسمت ہوں گے. ان کی تو کبھی دعوت ہوتی ہوگی تو کہتے ہوں گے اب بیگم کے ساتھ بلاؤ تو آؤں, ورنہ میں نہیں آ رہا, جاؤ. تو وہ لطیفہ تمام خواتین سن لیں. ایک آدمی جو تھا نا ڈرائیونگ کر کے اپنی بیگم کو لاتا, بیگم اگلی سیٹ پہ بیٹھی ہوتی, اس کی بیگم اسکول ٹیچر تھی, تو لاتا اسکول کے باہر گاڑی کھڑی کرتا, اترتا, بیگم کا گیٹ کھولتا, دروازہ نا لاک کھولتا, وہ جاتی تو خواتین دوسری دیکھتی یار کتنی رسپیکٹ دے رہا ہے, خود اترتا ہے ڈرائیوروں کی طرح دروازہ کھولتا ہے باہر سے نا. تو رشتے آنا شروع ہو گئے. ایک اور شادی ہو گئی اس کی اسی چکر میں نا, خواتین نے خود کہ بھائی اتنی عزت دے رہا ہے یار ہمیں بھی چاہیے اس کی بیوی بن جائیں ہم. 2 شادیاں ہو گئی. پھر بیگم کو, پہلی والی بیگم اسکول ٹیچر تھی, اس کو لے کر آتا, اترتا, باہر سے دروازہ کھولتا. 3 شادیاں ہو گئی. صحیح ہے نا. وہ بھی گھننا بنا ہوا ہے, بتا نہیں رہا ہے کسی کو اصل کہانی کیا ہے. اس نے کہا ہونے دو, خود سے آ رہا ہے بھائی. اور خواتین دیکھ رہی ہیں, متاثر ہو رہی ہیں بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر ایک دن آیا, دروازہ ایسے ہی کھولا, چوتھی بھی ہو گئی. بعد میں پتا چلا یہ دروازہ باہر سے کھلتا ہے, اندر سے لاک خراب ہے اس کا. یہ جو دروازہ ہے اس کا لاک اندر سے خراب ہے. تو جب تک پوری تحقیق نہ کر لو نا بھائی کسی سے متاثر مت ہو. تو ضروری نہیں ہے کہ جو مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھ کے بڑے اچھے بیانات کر رہے ہیں خود بھی اتنے اچھے ہوں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے زیادہ انسپائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ. تو تیسری دفعہ میں جب انہوں نے دعوت دی, تو جب آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ, تو انہوں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے. تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اپنی آنکھوں سے بولو دیکھ رہے تھے. اب کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ تم نے فالو کس کو کرنا ہے؟ پیغمبر کو فالو کرنا ہے, ان کا رویہ دیکھنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے ایک دفعہ اونچی آواز سے بات کی تو وہ غضبناک ہو گئے کہ یہ کیا بھائی. انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر, پوری حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے,
انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے. وہ اونچ نیچ ہوئی تھی نا, حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی میں حجرے کے باہر موجود تھیں, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, حضرت زینب نے کچھ حلوہ بنا کے بھیجا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غیرت آئی کہ میری باری میں سوکن کی مداخلت کیوں ہو رہی ہے. امی عائشہ نے وہ حلوہ کی برتن اٹھا کے زمین پہ دے مارا اور اس کو توڑ دیا. میں اکثر اس موقع پہ کہتا ہوں بھائی اگر ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتا اور دوست بھی یہ منظر دیکھ رہے ہوتے تو غیرت کا مسئلہ بناتے کہ نہیں بناتے, اور دوستوں کو واقعہ سناتے کہ میری بیگم نے ایسے حلوہ میرے سامنے برتن توڑا, میں نے رکھ کے دو لگائے. تیرا بھائی ڈرتا ورتا کسی سے بولتے ہیں نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, سید الانبیاء, آپ نے اس کی ایک اچھی لاجک پیش کی. فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے, یہ محبت میں ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو یہ ہوا کہ باری میری ہے تو کسی اور کے گھر سے گفٹ کیوں آ رہا ہے دوسری زوجہ کے گھر سے, تو یہ غیرت میں کیا. یہ کوئی غصہ نہیں ہوئے, زمین پہ بیٹھ کے وہ برتن اٹھا لیا, اور جب حضرت عائشہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو فرمایا کہ برتن کے پیسے دے دینا. زمان تو آئے گا نا, یہ تو نہیں کہ غیرت میں آپ نے کسی کچھ بھی کر لو تو زمان تو آتا ہے نا. تو میں جب یہ حدیث پڑھی میں حیران ہوا, میں نے کہا یار اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم یہ واقعہ 30 لوگوں کو بھی سناتے, بھائی تیری بھابھی نے ایسا کیا آج, اور تجھے پتا ہے ہم سسرال سے ڈرتے ورتے نہیں, اور دوست بھی مردانگی کے چیلنج دیتے, ابے تو جورو کا غلام ہے, تیرے گھر میں برتن ٹوٹ رہے ہیں, صحیح ہے نا, تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے, اور وہ بھی تیرے دوستوں کے سامنے, شاگردوں کے سامنے. کوئی تمیز ہے یار, رکھ کے لگایا کیوں نہیں تو نے. لیکن صحابہ نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ حدیث تو صحابی بیان کر رہے ہیں نا کہ نبی نے اس کی توجیح کی, غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے. دیکھو یہ واقعہ سننے میں الگ ہے, سننے میں تو آپ سمجھ رہے ہو وہی نارمل ہے, حقیقت یہ ہے کہ جب گزرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے تھوڑے بہت اخلاق کافی نہیں ہے, بہت بڑا ظرف ہونا چاہیے. اور خاص طور پر وہ پیغمبر جن کو سب فالو کر رہے ہیں, مقتدا اور رہبر ہیں, جن سے افضل اس کائنات میں اللہ نے کسی کو پیدا کیا نہیں ہے. تو اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں, اور آپ نے فرمایا میرے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہیں. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ, تم میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. یہاں کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے, ہم مغربی کلچر کو فالو کر رہے ہیں, ان میں گھر والے نہیں ہوتے, ان کے ہاں سب برابر ہیں. اسلام ترجیح کس کو دیتا ہے؟ رشتوں کو. دیکھو گورا تھینک یو سے بات کرتا ہے, ہر ایک سے اس کا تھینک یو برابر ہے, کسٹمر سے بھی وہی تھینک یو, عام آدمی سے بھی وہی تھینک یو, ایکسکیوز می, پلیز, یہ جو ان کے الفاظ ہیں نا یہ سب سے کیا ہیں؟ برابر ہیں. اسلام میں سب کے لیے برابر نہیں ہے. اسلام میں سب سے پہلے ماں باپ ہیں, پھر میاں بیوی ہیں, پھر بچے ہیں, بھائی بہن ہیں, یہ ہیں رشتے. آج کتنے لوگ دوستوں سے بڑی تمیز سے بات کر رہے ہوتے ہیں, گھر میں آتے ہی ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا ہے. گھر میں تمیز سے داخل ہی نہیں ہوتے, مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل نہیں ہوتے, سلام نہیں کرتے. جو میں نے آبزرو کیا ہے نا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو پاورفل ہے نا وہ حاوی ہے بس. مرد اگر پاورفل ہے تو وہ حقوق نہیں دے گا, وہ دبائے گا حقوق. عورت طاقتور ہے تو وہ مرد کو کھا جائے گی, مرد طاقتور ہے تو عورت کو کھا جائے گا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جب اللہ کے خوف سے حقوق ادا ہوتے ہیں, اللہ کی چاہت میں حقوق ادا ہوتے ہیں, تو آپ طاقتور ہو تو بھی حقوق ادا کرو گے, آپ کمزور ہو تو بھی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں کس کی وجہ سے حقوق ادا کر رہا ہوں, مجھ پر کون ہے؟ اللہ ہے, میں اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو میں اس کر رہا تھا کہ جب تک اللہ کا یقین اور اللہ کی سزا کا خوف اور اللہ کی جنت کا یقین نہیں ہوگا, انسان ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا نہیں کریں گے. الطلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ ہے. یہ جو طلاق کا لفظ قرآن نے استعمال کیا نا, اصل میں یہ لفظ طلاق مراد نہیں ہے. اس سے طلاق کے جو ڈکشنری میں معنی ملتے ہیں وہ تو آزاد چھوڑ دینا. تو آزاد تو آپ گھر میں جو ہے نا پنجرے سے کبوتروں کو بھی آزاد کر سکتے ہیں, اس کے لیے بھی طلاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے.
اور جو ہے آپ غلام کو بھی آزاد کر دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ تطلیق کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. لیکن عرب جب بیوی کی طرف نسبت کر کے یہ کہتے تھے نا تو اس سے مراد ہوتا تھا نکاح کی قید سے آزاد کر دینا. اسلام میں جب عورت کا نکاح ہوتا ہے، یاد رکھیں عورت شوہر کی غلام نہیں ہوتی، لیکن وہ نکاح کی قید میں بہرحال آ جاتی ہے، اور اس قید کو جب تک شوہر نہیں کھولے گا عورت آزاد نہیں ہو سکتی. یعنی اسلام میں نکاح کرتے ہوئے تو دو طرفہ اجازت ضروری ہے، لیکن ڈیورس اور طلاق کا اختیار جو ہے وہ صرف اور صرف مرد کو دیا گیا ہے، کیونکہ یہ سمجھا گیا ہے کہ عورت شوہر کے ماتحت ہوتی ہے اور نکاح والی ملکیت عورت پر شوہر کو حاصل ہوتی ہے. نکاح والی ملکیت یہ نہیں کہ غلاموں والی ملکیت، باندھی نہیں ہوتی، وہ آزاد عورت ہوتی ہے. لیکن نکاح کے معاملے میں نکاح کی حد تک یعنی مرد کو اللہ نے ایک پاور دی ہے، ایک طاقت دی ہے. اس میں کیا حکمتیں یہ میرے دوسرے بیانات میں آپ کو مل جائیں گی. اس میں عورت پہ ظلم نہیں ہے بلکہ عورت کا فائدہ اس میں حکمتوں کا بھی موقع نہیں ہے. تو اس لیے ڈیورس کا حق بھی مرد کو دیا گیا ہے. یہاں تک کہ مرد اگر یہ حق اپنی عورت کو دے دیتا ہے، اپنی بیوی کو دے دیتا ہے، تو مرد کے یہ اختیار اپنی بیوی کو دینے سے بیوی کے پاس بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ مکمل اختیارات دیے ہیں تو آپ اپنے اختیارات کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی زوجہ کو یوں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں 1 مہینے کے لیے طلاق کا اختیار دیا، تو عورت کے پاس بھی اختیار چلا جائے. اگر مرد کسی اور آدمی کو دے دے کہ میری بیوی کو طلاق دینے کا میں نے آپ کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ محدود ہو یا لامحدود ہو، تو دونوں صورتوں میں اس کے پاس بھی اختیار چلا جائے گا. لیکن اس صورت میں بھی جب عورت کو شوہر جب طلاق کا ڈیورس کا اختیار دے گا تو عورت شوہر کو طلاق نہیں دے گی. یاد رکھیں یہ جو غیر مسلموں میں یہ ہے نا کہ بیوی نے شوہر کو طلاق دے دی، یہ اسلام میں نہیں ہے. بیوی شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی، وہ دے گی پھر بھی اپنے آپ کو ہی. یعنی شوہر جب بیوی کو دے گا کہے گا کہ میں نے تمہیں ڈیورس کا اختیار دیا، تو پھر عورت کے الفاظ یہ نہیں ہوں گے کہ میں نے آپ کو ڈیورس دی، بلکہ یہ ہوگی میں نے اپنے آپ کو ڈیورس دے دی. یعنی اپنے آپ کو آپ کی قید سے آزاد کر لیا، میں نے آپ کے نکاح سے میں نے اپنے آپ کو آزاد کیا. کیونکہ آزاد عورت ہوگی، مرد نہیں ہوگا. مرد کی ایک نکاح والی جو ملکیت ہے وہ مرد اس سے محروم ہو جائے گا. تو اس لیے عورت ہمیشہ اپنے اوپر ہی طلاق واقع کرتی ہے. یہ جو آج کل ایک کلچر ہمارے معاشرے میں کہانیوں میں اور ڈراموں میں فلموں میں لوگ بتاتے ہیں کہ وہ جو ہے نا دکھایا جا رہا ہے آج کل ڈراموں میں کہ عورت نے شوہر کو ڈیورس دے دی، تو یہ بالکل لفظی غلط ہے اکارڈنگ ٹو اسلام. عورت شوہر کو ڈیورس نہیں دے سکتی. عورت کو اگر ڈیورس کا اختیار دیا بھی جائے گا تو وہ اپنے آپ کو ڈیورس دے گی. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. تو الطلاق مرتان کا مطلب یہ ہوا کہ عرب میں جب بیوی کو نکاح سے آزاد کرنا ہوتا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت چلی آ رہی تھی اس شریعت کے مطابق ہوتا یہ تھا کہ، اور اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا، کہ زبان پر حکم کا مدار رکھا گیا ہے. بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائیے. زبان پر حکم کا مدار رکھا گیا ہے کہ مرد جب عورت کو اپنے نکاح سے آزاد کرنا چاہے گا، ختم کرنا چاہے گا، تو کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کر لے جس سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ یہ اپنی زوجہ کو اپنے نکاح سے آزاد کر رہا ہے. کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کر لے تو اسلام نے بھی اور زمانے جاہلیت میں بھی اس نے مرد کے ان الفاظ ہی کو معتبر سمجھا جاتا تھا اور اس کو بہت آسان رکھا گیا ہے. مثال کے طور پر کوئی مرد اگر اپنی زوجہ سے یہ کہہ دے کہ تم میرے نکاح سے خارج ہو، تو بس خارج ہو جائے گی وہ اس کے نکاح سے. کوئی مرد اگر یوں کہہ دے آج سے تم آزاد ہو، تو آزاد کے لفظ میں تو بہت سارے احتمالات ہیں. اگر مرد کی نیت یہ تھی کہ نکاح سے آزاد ہو تو نکاح سے آزاد ہو جائے گی. کوئی یوں کہہ دے کہ تم مجھ پر حرام ہو، اور نیت اس کی یہ ہوتی تھی کہ حرام سے میری مراد ہے کہ جیسے اجنبی عورت مجھ پہ حرام ہے تو تم بھی اجنبی بن گئی ہو، تو بھی نکاح سے خارج ہو جائے گی. یعنی کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جن میں نیت کی ضرورت ہے، کچھ میں نیت کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اصل اسلام کا بھی فلسفہ ہے، اور زمانے جاہلیت میں جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت چلی آ رہی تھی وہ بھی یہی تھی کہ مرد جن الفاظ سے بھی چاہے اپنی بیوی کو اپنے نکاح سے خارج کر سکتا ہے، بشرطے کہ ان الفاظ کا جو مفہوم ہے اس مفہوم میں نکاح سے آزادی کا مفہوم آ رہا ہو، یعنی اس کا معنی بھی یہ بنتا ہو. مثلا کوئی شخص اگر اپنی زوجہ سے کہہ دے کہ تو بڑی نالائق ہے، اور بعد میں کہے میں نے جو یہ نالائق کہا نا تو میری نیت طلاق کی تھی، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ نالائق کے لفظ میں تو کوئی نکاح سے آزادی والا کوئی عنصر پایا ہی نہیں جاتا نا. تو کوئی بھی گالی دینے سے یا کوئی برا بلا کہنے سے نہیں ہوگی. یعنی ایسے الفاظ استعمال کرے جن سے یہ پتا چل رہا ہو کہ یہ اس عورت کو اپنے نکاح سے نکالنا چاہتا ہے. تو ایسے الفاظ کسی بھی زبان میں ہو، انگلش میں ہو، پشتو میں ہو، پنجابی میں ہو، سندھی میں ہو، تو اسلام نے انہی الفاظ کا اعتبار کیا ہے. اس لیے اسلام میں صرف عربی میں طلاق نہیں ہوتی، اردو میں بھی ہوتی ہے، فارسی میں بھی ہوتی ہے، انگلش میں بھی ڈیورس کا لفظ ہے، اس سے ہو جاتی ہے. تو اب یہ خوب اچھی طرح سمجھیں
کہ جیسے ہمارے ہاں بعض الفاظ بعض میننگ کے لیے خاص ہو جاتے ہیں، اصل میں تو وہ خاص معنی کے لیے نہیں تھے، لیکن ان کا استعمال اتنا ہونے لگتا ہے کہ پھر وہ اسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی طلاق کا جو اصل لفظ تھا وہ تو تھا کہ آزادی، لیکن عرب نے اس لفظ کو جب بیوی کے لیے استعمال کرتے تھے تو ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ اس کو نکاح سے خارج کرنا، بالکل جیسے انگلش میں ڈیورس کا لفظ جب بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد نکاح ختم کرنے کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، یعنی اس کا کوئی اور مطلب ہے ہی نہیں عرف میں۔ تو ایسے ہی عرب میں جو طلاق کا جو لفظ تھا نا، طلاق کا لفظ وہ اسی معنی میں استعمال ہونے لگا کہ جب بھی زوجہ کو اپنی وائف کو نکاح سے انہوں نے خارج کرنا ہے تو وہ طلاق ہی کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ تو اب شریعت نے یہ کیا کہ شریعت نے ایک اصول بنایا ہے کہ کسی زبان میں کوئی لفظ اگر ایسا ہے جو نکاح ختم کرنے کے علاوہ کسی اور میننگ میں استعمال ہی نہیں ہو رہا، تو شریعت بھی پھر یہ کہتی ہے کہ اب اس لفظ سے نکاح ہی ختم ہوگا۔ اس میں اگر شوہر کہتا ہے کہ میری نیت کچھ اور تھی تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ جیسے آج اگر بیوی کو کوئی کہتا ہے تمہیں طلاق ہے، اور جب اس سے پوچھا جائے کہ تم نے تو طلاق دے دی، وہ کہتے ہیں بھائی طلاق کے جو ڈکشنری میں معنی ہے وہ تو آزاد کرنا ہے، تو میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی زوجہ کو کام کاج سے آزاد کرنا چاہتا ہوں، تو کام کاج سے آزادی کے لیے میں نے یہ طلاق کا لفظ استعمال کیا، تو اس کی بات مانی نہیں جائے گی، اس لیے کہ عرف میں طلاق کا مطلب بیوی کو اب نکاح سے آزاد کرنا ہی ہوتا ہے اگر بیوی کی طرف نسبت کر کے کہا جائے۔ تو ہر زبان میں، پشتو میں، سندھی میں، پنجابی میں کوئی بھی ایسا لفظ جو بیوی کے لیے جب استعمال ہو تو اس سے مراد نکاح ختم کرنا ہی مراد لیا جاتا ان کے عرف میں، ان کے کلچر میں، تو ایسے الفاظ کو صریح طلاق کہا جاتا ہے، یعنی صریح الفاظ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صریح الفاظ ہیں جس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میری نیت ڈیورس دینے کی نہیں تھی، طلاق کی نہیں تھی، تو شریعت اس کو کالعدم قرار دیتی ہے، مفتی بھی نہیں مانے گا، اس کی بیوی بھی نہیں مانے گی، سب یہی کہیں گے بھیا، کیونکہ عرف میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے آپ کسی کو بولتے ہیں گدھا اور آپ نے گالی دے دی اس کو، اب وہ غصے میں آ رہا ہے تو آپ کہیں بھائی میری نیت آپ کو گدھا کہنے سے بے وقوف کہنا نہیں تھی، بلکہ میری نیت یہ تھی کہ گدھا جیسا اسٹرانگ ہوتا ہے اور ماشاءاللہ اتنا ویٹ اٹھاتا ہے تو آپ بھی بڑے زبردست باڈی بلڈر ہیں، تو یہ بات کوئی نہیں مانے گا۔ وہ بھائی گدھے کا لفظ ٹھیک ہے اس معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی آپ کی رائے میں، لیکن عرف میں یہ معنی نہیں ہے۔ لغت عرف کو دیکھتی ہے، لغت لوگوں کے کلچر کو دیکھتی ہے کہ لوگ کس ورڈ کو کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں، تو اسلام بھی یہی دیکھتا ہے کہ جو لفظ جس معنی میں، جس قوم میں، جس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، اسلام بھی یہ کہتا ہے یہ اسی معنی میں، اسلام بھی اس کو اسی معنی میں مانے گا۔ تو اب عرب میں طلاق کا لفظ نکاح ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو اس لیے طلاق کا لفظ اب ایک سائن بن گیا، علامت بن گیا۔ تو اب یہ خوب اچھی طرح سمجھیں، اب یہ جو الفاظ ہیں نا قرآن کے، الطلاق مرتان، طلاقیں دو مرتبہ ہیں، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اس کے بعد عمدہ طریقے سے روک لینا ہے، او تسریحم بِإِحْسَان، یہ اچھے طریقے سے رخصت کر دینا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ طلاق کا لفظ دو مرتبہ، بلکہ طلاق چونکہ صریح لفظ تھا اور نکاح ختم کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، لہذا ہم اس لفظ کا جو حقیقت میں ترجمہ کریں گے وہ یہ ہوگا الطلاق مرتان۔ کیا مطلب؟ کسی بھی قوم میں وہ لفظ جو بیوی کے نکاح کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، تو وہ لفظ جب بیوی کی طرف نسبت کر کے استعمال کیا جائے گا تو وہ دو مرتبہ استعمال ہو سکتا ہے، اور دو مرتبہ کے بعد تمہیں یہ اجازت ہے کہ تم زوجہ کو یا تو عمدہ طریقے سے روک لو یا عمدہ طریقے سے رخصت کر لو۔ یہ مطلب ہوا اس آیت کا۔ اس میں ڈیورس کا لفظ بھی آ گیا، یعنی اگر کوئی انگریز یہ کہتا ہے یا کوئی انگلش میں بیوی کو کہتا ہے تمہیں ڈیورس ہے، تمہیں ڈیورس ہے، اب کوئی یہ کہے کہ قرآن میں تو آتا ہے دو دفعہ طلاق کے بعد رجوع کا حق حاصل ہے، ڈیورس کا لفظ تو قرآن میں نہیں ہے، تو ہم کہیں گے یہ طلاق کا لفظ ایک لفظ نہیں، ایک سائن، ایک علامت ہے، یہ ایک اصول ہے کہ عرب میں چونکہ یہ طلاق کا لفظ ہی طلاق کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، تو قرآن طلاق کے لفظ کو فوکس نہیں کر رہا، قرآن عرب کے کلچر کے لحاظ سے بات کر رہا ہے، تو وہ ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے۔ تو اس آیت کا جو صحیح ترجمہ ہوگا وہ یہ ہوگا، الطلاق کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ لفظ جو کسی بھی قوم میں ڈیورس کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوتا، وہ لفظ جو صریح لفظ ہے، یعنی صریح لفظ جس سے طلاق دی جاتی ہے، وہ لفظ تم دو دفعہ استعمال کر سکتے ہو، دو دفعہ کے بعد تمہیں یہ رائٹ ہوگا کہ تم روک لو یا رخصت کر لو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر صریح لفظ سے طلاق نہیں دی ہے پھر اس کا یہ حکم نہیں ہے، خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایسے الفاظ سے طلاق دیتا ہے جس میں طلاق کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور کسی اور چیز کا معنی بھی پایا جاتا ہے، تو پھر اس کا یہ حکم نہیں ہے۔ مثلا
اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو یہ کہتا ہے تم میری طرف سے فارغ ہو، اب فارغ کا لفظ میں تو بہت سارے احتمالات ہیں، بھئی تم کام کاج سے فارغ ہو، یا تمہاری کھوپڑی بھی نہیں ہے، تم دماغ سے فارغ ہو، یا تم ویسے ہی فارغ ہو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں سمجھاؤں گا. اور یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ تم میری طرف سے فارغ ہو کا مطلب ختم ہمارا نکاح آپس میں. تو یہ لفظ طلاق کا نہیں ہے، یاد رکھ، یعنی صریح طلاق نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ اردو زبان میں بہت ساری میننگ میں استعمال ہوتا ہے. تو یاد رکھیں اس کا کیا حکم ہے قرآن میں، یہاں یہ اس کا حکم بیان نہیں کیا گیا ہے. تو اس پر تقریباً فقہاء کا اجماع ہے کہ اگر اس کو کہتے ہیں کنایا الفاظ، کنایا، تو کنایا الفاظ سے اگر کسی شخص نے زوجہ کو ڈیورس دی ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ 2 دفعہ کے بعد تمہیں رجوع کا حق ہے، بلکہ 1 دفعہ میں ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے. اور یہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے 1 دفعہ میں. وجہ اس کی یہ کہ فارغ کا جو لفظ ہے وہ لفظ پر ہم عمل کریں گے، اور وہ لفظ کے یعنی اس سے وہ یہ کہہ رہے ہیں میری مراد تھی کہ نکاح ختم. تو جب آپ کی مراد اس سے نکاح ختم کرنے کی تھی، اور فارغ کا مطلب مکمل فارغ ہو، تو مکمل فارغ عورت جب ہی ہوتی ہے جب مرد کو رجوع کا حق حاصل نہ ہو. تو گویا مرد نے اپنے رجوع کے حق کو خود ہی ختم کر دیا، خود ہی اس نے کہہ دیا مجھے رجوع کا حق حاصل نہیں ہے کیونکہ تم مکمل آزاد ہو چکی ہو. تو اس میں 1 طلاق واقع ہوگی اور نکاح اسی وقت ختم ہو جائے گا. پھر یہ جو ہے کہ امساکم بمعروف او تسریح باحسان، یہ والا قاعدہ یہاں نہیں چلے گا، کیونکہ قرآن جو حکم بیان کر رہا ہے وہ صریح طلاق کے بارے میں بیان کر رہا ہے، وہ کنایا کے بارے میں بیان نہیں کر رہا. کنایا کے حکم کیا ہے وہ فقہاء نے اس کی جو ہے نا ڈیٹیل دوسرے مقام پہ بیان کی ہے، وہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے کہا تھا الحقی باہلکی، ایک نکاح ہوا تھا تو آپ کی زوجہ نے آپ کو پسند نہیں کیا، پہلی رات میں یا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ اس نکاح پہ راضی نہیں ہے، تو آپ نے حکم دیا کہ الحقی باہلکی، جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ. اور گھر چلی جانے سے آپ کی مراد یہ تھی کہ نکاح میں ختم کر رہا ہوں. یہ کنایا کے الفاظ تھے، اسی وقت ڈیورس ہو گئی تھی، اسی وقت 1 طلاق بائن واقع ہو گئی تھی. تو کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے. تو اب میں دوبارہ اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. الطلاق مرتان، وہ الفاظ جو کسی قوم میں طلاق دینے ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے انگلش میں ڈیورس بہترین مثال ہے، تو وہ 2 مرتبہ ہے. کیا مطلب 2 مرتبہ تم وہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ سکتے ہو. 2 مرتبہ کے بعد کیا ہوگا؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، چاہو تو عمدہ طریقے سے بیوی کو روک لو، او تسریح بِإِحْسَان، یا عمدہ طریقے سے رخصت کر دو، یعنی عدت کے بعد، کیونکہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ طلاق کے بعد عورت عدت گزارے گی، تو عمدہ طریقے سے رخصت کر دو. اس میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ 3 طلاق کا مسئلہ کیا ہے وہ تو میں اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے ریکارڈ کرواؤں گا. اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا، بتا دیا کہ طلاق کے بعد رکھنا کی نیت بھی اگر وہی حرکتیں دوبارہ کرنی ہے تو پھر نہ رکھو، اور اگر رکھنا ہے تو اچھی نیت سے رکھنا ہے، حقوق ادا کرنے ہیں، محبت سے رہنا ہے، اور چاہو تو عمدہ طریقے سے رخصت کرو. یعنی رخصت بھی کرنا، دھکے دے کے نکالنا، اس کے جہیز پہ قبضہ کر لینا، جو پھر اس کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے ڈیورس کے بعد. عورت کو شوہر ذلیل کرتا ہے، عورت شوہر کو رسوا کر رہی ہوتی ہے. ان چیزوں کا اسلام قائل نہیں ہے. فرمایا کوئی بات نہیں، ڈیورس ہو گئی ہے، یا تو تمیز سے رکھ کے رجوع کر لو، یعنی 2 طلاقیں ہیں اور 2 کے بعد تمہیں رجوع کا حق حاصل ہے، رجوع کر لو، یا پھر اس کو عمدہ طریقے سے رخصت کر دو. 1 طلاق ہو یا 2 طلاقیں ہو، دونوں کا ایک ہی، کیونکہ جب 2 کا یہ حکم ہے تو 1 کا تو بطریق اولا یہ حکم ہے. یعنی اگر 1 دی ہے تو پھر تو اور زیادہ مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ چاہے تو روک لے، چاہے تو رخصت کر دے. روکنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ زبان سے کہہ دے میں نے بیوی سے رجوع کر لیا، یا زوجہ سے ہم بستری کر لے، یا بوس و کنار کر لے. کوئی بھی ایسا کام جو صرف میاں بیوی ہی میں ہو سکتا ہے، وہ کام کرنے سے رجوع ہو جائے گا. اگر رجوع نہیں کرتا مرد اور عورت کی عدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر عورت کا نکاح ختم ہو جائے گا، جس کو قرآن نے تسریح باحسان سے تعبیر ہے کہ بھئی عمدہ طریقے سے چھوڑ دو، تو عدت پوری ہو جائے گی، آپ اس کو عمدہ طریقے سے رخصت کر دیں، وہ اب آپ کی بیوی نہیں رہی ہے، اور جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے. دوبارہ اسی شوہر سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، اگر دونوں چاہیں نکاح کر لیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ تیسری دی ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے تیسری کے بعد بغیر شرعی حلالہ کے نکاح نہیں ہو سکتا. تیسری سے پہلے دوبارہ بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور عدت جب تک پوری نہ ہو تو شوہر رجوع کر کے بھی رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے والی آیتوں میں پچھلے رکوع میں بتا دیا کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، شوہر زیادہ حقدار ہے عدت کے دوران بیوی سے رجوع کرنے کا. یعنی اگر مرد نے 1 یا 2 طلاقیں دی اور عورت نہیں رہنا چاہ رہی تو پھر عورت کو رائٹ نہیں ہے، مرد کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ رجوع کر لے، بیوی اس کے نکاح سے نہیں نکلے.